کو چھوڑ کر کے اور اپنی شرعی بازی کو چھوڑ کر کے کہا جو آدمی اس کے علاوہ تلاش کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو فرمایا کہ یہ حد سے گزر جانے والا ہے، پھر وہ حد سے بڑھ رہا ہے، اللہ کی حدود کو پار کر رہا ہے، پھر یہ سزا کا مستحق ہوگا، پھر اس کے اوپر زنا کی جو سزا ہے وہ لگے گی اگر یہ اس سے باہر تلاش کرتا ہے تو۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا پانچویں چیز ہے کہ جو آدمی اپنی امانتوں کی اور اپنی عہدوں کی رعایت کرنے والا ہو، ان کو پورا کرنے والا ہو۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ایک تو یہی کہ کسی نے کوئی امانت رکھ دی پیسے کی، ان کی حفاظت کرنی ہے جب تک ان کو ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اوپر ڈالی ہے وہ سب امانت ہے۔ اب کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کر کے مسلمان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کر کے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں، یہ امانت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والا۔ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ازل میں وعدہ کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام جتنے انسان گزر گئے وہ بھی، جتنے ہیں وہ بھی، جتنے آئندہ آئیں گے وہ بھی، سب نے کہا تھا قالوا بلی، ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، سب نے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ کہا تو اس وعدے کو کی رعایت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر کے زندگی گزارنا۔ ہم دنیا میں لوگوں کو رب مان لیتے ہیں، اپنے کاروبار کو رب مان کے بیٹھے ہیں۔ رب کا مطلب ہے پالن ہار، اور پالن ہار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا پیسہ، ہمارا روپیہ، ہمارا کھانا ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ بھرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کو یہ حکم دے دے کہ پیٹ نہیں بھرنا ہے تو جتنا کھانا دنیا میں ہے اگر سارا بھی کھا لو گے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، پانچویں سیڑھی یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتا ہوں ان کو پورا کرتا ہوں۔ اور چھٹی سیڑھی یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ ساتویں ہوں گی شاید۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، سب سے پہلے نماز میں خشوع پیدا کرنا، نمبر 2 لغویات سے بچنا، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور نمبر 5 اپنی امانتوں کو پورا کرنا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور نمبر 7 ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ایک آیت میں 2 چیزوں کو بیان کیا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، امانتیں اور عہد کو پورا کرنا، اور 7ویں چیز ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ 7 چیزیں ہیں جن پر کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ 7 چیزیں ہم کرنے والے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ تو 7ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کی الگ ترتیب رکھی ہے، شروع بھی نماز سے کیا اور آخر بھی نماز سے کیا، کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرے، اور آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی محافظت کریں۔ محافظت کس کو کہتے ہیں؟ محافظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر 5 نمازیں ادا کریں۔ جو مستحب وقت ہے نماز ادا کرنے کا، ان مستحب وقتوں پر اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کرنا یہ ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور نمازوں کی محافظت کرنا، اپنے وقتوں پر پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ جب پھر ایسا کریں گے تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم الوارثون، کیا یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وارث ہے جنت کے، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور وارث کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو وارث ہوتا ہے اس کو اس کا حق ملنا لازمی ہے، واجب ہے، اس کو اس کا حق ملے گا۔ تو جو آدمی یہ 7 چیزیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ رکھے گا۔ ان 11 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہا ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، اور طین کہتے ہیں مٹی کے گارے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم بنایا تو اس کے لیے مٹی کو چنا،
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کو بنایا، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونکوایا، روح کو پھونک دیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام انسانی شکل میں پیدا ہو گئے، انسانی شکل میں وجود میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ایک چیز بیان کی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا چنو ہی، تو مٹی کو کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے، جو غذا پیدا ہوتی ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، جو ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چنو ہی، مٹی سے پیدا کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر فرمایا ثم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں انسان کی تخلیق ہے اس میں دو چیزوں کا استعمال کیا ہے، ایک ثم کا اور ایک فا کا۔ جو عربی جاننے والے وہ اس کو سمجھتے ہیں، ثم وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اس کی چیز میں کچھ وقت لگ رہا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ثم کا مطلب ہے پھر، اور فا کا مطلب ہے کہ اس میں وقت نہیں لگتا ہے، اس میں فوراً سے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا، پھر یعنی مٹی سے نطفہ بننے میں ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، مٹی سے ہم نے تبدیل کیا نطفے میں، تو مٹی سے نطفہ بننے میں وقت چاہیے تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، پھر ٹھہرنے کی جگہ میں ٹھہرا دیا، یعنی مادر رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے کو ٹھہرا دیا۔ ثم کا اب نطفہ ٹھہرنے میں جو آگے جو مرحلہ ہے اس میں پہنچنے میں کا پھر وقت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ثم کا لفظ استعمال کیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، نطفے سے خون بننے میں کا اس میں وقت درکار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فا کا استعمال کیا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر فرمایا کہ ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کر دیا، ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما، اور فرمایا کہ ہم نے پھر ہڈی کو گوشت پہنا دیا، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل میں کھڑا کر دیا انسان بنا کر کے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی بہتر پیدا کرنے والا ہے، کہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یا ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ جب انسان نطفہ ہوتا ہے 40 دن کے بعد نطفے کا اللہ تبارک و تعالیٰ علقہ بناتا ہے، یعنی جمع ہوا خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیوں پر گوشت چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو حدیث ہے تو اس میں جو میں نے جو ذکر کیا ہے کہ ثم کے جو وقت لگنا تھا، تو اس میں اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ 40 دن سے زیادہ لگنے، 40 دن لگنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو صراحت کی ہے کہ 40 دن میں یہ مرحلہ تبدیل ہوتا جاتا ہے، نطفے سے جمع ہوا خون، خون سے لوتھڑا، اور پھر ہڈیاں، اور پھر گوشت کا چڑھ جانا، کا 40 دن کے مرحلے میں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح کو پھونکوا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کے جو چیزیں ہیں باقی جو گوشت چڑھنے کے بعد انگلیاں، آنکھیں، کان، یہ سب چیزیں اس کے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کام ہوتا رہتا ہے، وہ بنتی رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، فرمایا کہ پھر تم کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، کہ پھر اس کے بعد تم مرو گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی دے گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر مرنے کے بعد مر جاتے تو بہت اچھا تھا، سودا بہت سستا تھا، لیکن مرنے کے بعد مرنا نہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ 7 راستے مطلب
تہ بتہ 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن 7 راستوں کا کیوں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ انہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے فرشتے نبیوں کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طرائق کا لفظ استعمال کیا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، وما كنا عن الخلق غافلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں کہ مادر رحم میں پہنچ